اللہ 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 اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس نواسے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ دریائے فرات کے کنارے پر تھے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف عمر کا، زیادہ عمر کا یعنی بوڑھا شخص تیزی کے ساتھ آیا اور جلدی جلدی اس نے وضو کیا اور تیزی کے ساتھ بہت جلدی نماز ادا کر لی۔ تو جلد بازی کی وجہ سے وضو کے کچھ چیزیں چھوٹ گئیں، اس میں کوتاہی ہو گئی۔ اسی طریقے سے نماز میں بھی کوتاہی واقع ہو گئی، کچھ چیزیں مسنون طریقے پر اس نے ادا نہیں کیا۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو خیال آیا کہ ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، انہیں صحیح طریقہ بتانا چاہیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ لیکن اب یہ دونوں نواسی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم انہیں جا کر بتائیں گے کہ بابا آپ نے غلط کیا، آپ کا وضو کا طریقہ صحیح نہیں تھا، آپ نے نماز صحیح طور پر ادا نہیں کی، تو شاید وہ بھڑک نہ جائیں، غصے میں نہ جائیں، یہ بھی خیال آ رہا تھا۔ لیکن وہ نواسے تھے، کس کے نواسے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ وہ کون تھے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، ان کے پاس حکمت تھی۔ انہوں نے وہ دونوں نواسے اس بزرگ، اس بوڑھے شخص کے پاس گئے اور کہا، بابا ہم دونوں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم لوگ وضو کریں اور اس کے بعد نماز ادا کریں، اور آپ ہمارے وضو کو دیکھیں، ہماری نماز کو دیکھیں، اس لیے کہ آپ بڑی عمر کے ہیں، آپ تجربے کار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وضو کیسے ہونا چاہیے، نماز کیسی ہونی چاہیے، اور ہم چھوٹے بچے ہیں، لہٰذا ہمارے وضو اور نماز کے طریقے کو دیکھ لیں آپ، اور اگر کوئی کوتاہی ہو، کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرما دیں۔ لہٰذا وہ دونوں نواسے سنت طریقے پر، مسنون طریقے پر بہتر انداز سے انہوں نے وضو فرمایا اور اس کے بعد صحیح طریقے سے نماز ادا کی۔ اس کے بعد اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ بابا ہم لوگوں کا وضو اور ہماری نماز درست تھی یا نہیں؟ بزرگ نے کہا کہ بچوں، تمہارا وضو بھی صحیح ہے، تمہاری نماز بھی صحیح ہے، اگر کوتاہی اور غلطی اگر ہوئی ہے تو پھر میں نے غلطی کیا ہے کہ میرا وضو صحیح نہیں ہے، میری نماز صحیح نہیں ہے۔ اور پھر ان نواسوں کے وضو اور نماز کے طریقے کو دیکھ کر اس بزرگ اور عمر دراز شخص نے اپنے وضو کے طریقے کو صحیح کیا، نماز کو صحیح پڑھنے کی ادا سیکھ لی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیں کہ تبلیغ کا، کسی کو کوئی بات پیش کرنے کا خوبصورت اور احسن طریقہ کیا ہے، اس میں کس انداز سے بات پیش کی جائے کہ آپ کی بات بھی اس کے سامنے، اس کے دل پر اثر کر جائے، اس تک پہنچ بھی جائے، اور پھر کوئی فساد کا معاملہ بھی نہ ہو۔ یہ بہترین اور خوبصورت طریقہ ہمیں قرآن پاک نے، اللہ کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی اپنے رب کی طرف بلاؤ بہت حکمت کے ساتھ اور بہت ہی اچھی بات کے ذریعے سے، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے بلاؤ۔ تو اس طریقے سے جب ہم
تبلیغ کریں گے، لوگوں تک ہم اپنی بات کو پہنچائیں گے تو لوگ اس سے مانیں گے بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس سے پھر کوئی فساد کی بات نہیں ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ صحیح طور پر ہم اپنی بات کو سامنے والے شخص تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی اصول اور اس کے ضابطے کے مطابق ہمیں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی صحیح سمجھ اور صحیح کوشش ہم سب کو عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔